جو سوال ہے بھائی کی طرف سے آیا، سوال یہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے اور اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا ہے، کبھی بھی ٹوپی لگا کر نماز نہیں پڑھتا، یا جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ کچھ دوستوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ٹوپی لگاتے ہیں اور کبھی ٹوپی نہیں لگاتے اور اس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جو کبھی کبھار ٹوپی لگاتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ تو ٹوپی لگانے کے جواز اور عدم جواز کا کیا مسئلہ ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تھا سوال ایک دوست کا۔ اب ہم اس سوال کو دیکھتے ہیں احادیث صحیحہ کی روشنی میں کہ جس طرح سوال آیا ہے اسی کے مطابق ہم جو ہے وہ اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ کوشش کریں گے رکھنے کی۔ نماز کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے اس سوال کا جواب شروع ہونے سے پہلے، نماز کے لیے ہمیں یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سنت مبارکہ میں نماز کے لیے مرد کے سطر کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایک مرد جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے جو سطر ہے، مرد کا جو سطر ہے، اس کے لیے کیا احکامات وارد ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے، المعجم کبیر الطبرانی کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ، ما بین سرۃ ما بین سرۃ ورکبۃ عورۃ، یہ ناف اور گھٹنا، یہ ناف اور گھٹنے کے درمیان جو حصہ ہے یہ ہے عورہ۔ یہ کیا ہے؟ عورہ کا معنی سطر، یہ کیا ہے؟ سطر ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا درمیانی جتنا بھی آگے پیچھے حصہ ہے، دائیں بائیں، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ مرد کی سطر ہے۔ اتنا ڈھانپا ہوا ہونا نماز کے اندر کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مرد کے لیے سر نہ تو اعضائے صدر میں ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث رکھی ہے اس سے یہ ہمیں پتا چلا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ صدر ہے مرد کا، تو سر جو ہے یہ مرد کے صدر میں شامل نہیں، اور نہ کوئی ایسی صحیح اور قابل عمل حدیث موجود ہے اس معاملے میں کہ مرد کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے، اس کے لیے کوئی بھی صحیح اور قابل عمل حدیث ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے جس میں یہ چیز ضروری قرار دی گئی ہو کہ مرد کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ یہ دلیل احادیث میں موجود نہیں، بلکہ کوئی ایسی حدیث بھی موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا بغیر سر ڈھانپے سے افضل ہے۔ اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ سر ڈھانپا ہوا ہو اور ایک کا سر ننگا ہو تو جس نے ڈھانپا ہے اس کی نماز افضل ہوگی بغیر سر ڈھانپے کے۔ اس کی بھی کسی قسم کی کوئی حدیث جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ یہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز جو ہے اس سے افضل ہو جائے گی۔ بلا شبہ ٹوپی کے بغیر نماز جائز اور درست ہے،
بلا شبہ ٹوپی کے بغیر، پگڑی کے بغیر، شماغ کے بغیر، رومال کے بغیر نماز جو ہے یہ جائز و درست ہے، کیونکہ ٹوپی پہننا نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے. ٹوپی، رومال، پگڑی باندھنا جو ہے یہ نماز کی شروط میں سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واجبی حکم ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ٹوپی، پگڑی، رومال پہننا یہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے، ایک اچھا عمل ہے. مستحب اور ایک اچھا عمل ہے. کوئی آدمی ٹوپی پہنتا ہے، رومال باندھتا ہے، پگڑی باندھتا ہے تو اس کا یہ عمل اچھا ہے، مستحب ہے. وہ نماز اس کے ساتھ پڑھتا ہے یا بغیر، ہر وقت جو ہے وہ سر کے اوپر ٹوپی رکھتا ہے یا رومال رکھتا ہے یا پگڑی باندھتا ہے، یہ عمل اس کا مستحب ہے، اچھا عمل ہے اس کا. لیکن اس کو واجب، فرض، ضروری، افضل کہنے کے لیے یا اس کا فتویٰ دینے کے لیے کوئی دلیل ہونا ہمارے پاس جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ حدیث، یہ دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ ٹوپی، پگڑی، رومال وغیرہ کے نماز بغیر پڑھی ہوئی نماز قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی یہ نماز کی شروط میں سے نہیں ہے. بہرحال باقی رہا یہ ٹوپی جو ہے یہ آپ کے امامہ، رومال وغیرہ کے کیا مقام ہے. سر کے اوپر جو ہے وہ ایک آدمی پگڑی باندھتا ہے، ٹوپی رکھتا ہے، تو اس کا ذکر بھی احادیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. چنانچہ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن عمرو بن حریث اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علی المنبر، منبر پر، وعلیہ امامۃ سوداء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ جو ہے وہ باندھا ہو. قد ارقى طرفیها بین کتفی، اس کے جو کنارے ہیں، اس کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کے کنارے کو اپنے دونوں موڈوں کے درمیان میں، یہ موڈا اور یہ موڈا، ان دونوں موڈوں کے درمیان میں کیا کیا تھا؟ لٹکا رکھا تھا. وَلَمْ يَقُلْ ابو بکر علی المنبر، اور ابو بکر نے جو ہے وہ منبر کا اس کے اندر ذکر نہیں کیا. بہرحال اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا منبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور اس کا جو ایک سرا ہے دونوں موڈوں کے درمیان میں آپ نے لٹکایا ہوا تھا. ایک دوسری حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ، مکہ میں داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے. وقال قتیبہ دخل یوم فتح مکہ تھا. وہ فرماتے ہیں قتیبہ کہ کب داخل ہوئے؟ جب جو ہے وہ مکہ فتح ہوا. وعلیہ امامۃ سوداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے وہ سیاہ رنگ کا کیا تھا؟ امامہ باندھے ہوئے تھے بغیر احرام. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں نہیں تھے، احرام میں نہیں تھے. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے ہوئے کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے منبر پر دیکھا. اور دوسری حدیث میں جو ہے مکہ میں دخول کے وقت جو ہے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ، جس کو آپ پگڑی کہتے ہیں جی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی. اور غالب گمان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمازیں جو ہے وہ امامہ کے اندر ہی پڑھی ہوں گی، اس لیے کہ حدیث اور بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ جو ہے وہ باندھا ہے. بہرحال ان کے علاوہ بہت ساری، جس طرح میں نے عرض کیا، حدیث موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ جو ہے وہ باندھا ہے. اسی طرح زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امامہ باندھتے تھے، کبھی امامے کے ساتھ ٹوپی بھی پہنتے تھے، اور کبھی خالی امامہ پہنتے تھے، اور کبھی خالی ٹوپی بھی آپ نے پہنی ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں كانت له
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امامہ تھا اور اس امامے کا نام بھی تھا، وہ نام کیا تھا؟ الصحاب۔ اس امامے کا نام کیا تھا؟ الصحاب۔ کساہا علی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا۔ کس کو دے دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ وَكَانَ يَلْبَسُهَا وَيَلْبَسُ تَحْتَهَا الْقَلَنسُوَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے تھے اور اس کے نیچے قلنسوہ ٹوپی پہنتے تھے۔ اس کے نیچے کیا پہنتے تھے؟ ٹوپی پہنتے تھے۔ وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَلَنسُوَةَ بِغَيْرِ امامہ، کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے بغیر امامے کے بھی، بغیر پگڑی کے بھی آپ ٹوپی پہنتے تھے۔ وَيَلْبَسُ الْعَمَامَةَ بِغَيْرِ قَلَنسُوَةَ، اور کبھی کبھار جو ہے وہ بغیر ٹوپی کے امامہ، کبھی کبھار جو ہے وہ ٹوپی بغیر امامے کے، جی پگڑی کے بغیر بھی جو ہے وہ آپ پہنتے تھے۔ یہ زاد المعاد جلد 1:130 پر یہ عبارت جو ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، امامہ تھا، اس امامے کا نام صحاب تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی باندھی ہے، کبھی پگڑی کے ساتھ نیچے ٹوپی بھی رکھی ہے، کبھی جو ہے وہ ٹوپی بغیر ٹوپی کے بھی آپ نے پگڑی باندھی ہے، اور کبھی آپ نے صرف ٹوپی رکھی ہے سر پہ، پگڑی آپ نے نہیں باندھی۔ تو ساری یہ چیزیں پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامہ یا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے جی۔ لیکن اگر کوئی نہ ٹوپی رکھتا ہے نہ امامہ رکھتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے ننگے سر، جس کو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ حکم نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ ٹوپی، پگڑی، رومال وغیرہ جو ہے یہ نماز کی شروط میں سے نہیں ہے۔ آگے حدیث مزید آ رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے، اور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلی احدکم فی ثوب واحد، تم میں سے کوئی شخص بھی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، تم میں سے کوئی شخص بھی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے۔ لیس علی عاتقیہ منہ شیء، یہاں تک کہ اس کے کندھے ننگے ہوں، یہاں تک کہ اس کے کندھے یا وہ کیا ہوں؟ ننگے ہوں۔ کیا کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے یہ کندھے جو ہے وہ کیا ہوں؟ ننگے ہوں۔ ایک اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اسی طرح مسلم میں موجود ہے، یصلی فی ثوب واحد مشتملا به فی بیت ام سلمہ واضعا طرفیہ علی عاتقیہ۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیکھا، ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایک ہی کپڑے کے اندر جو ہے لپٹے ہوئے آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس کے دونوں طرفین، اس کپڑے کے دونوں طرفیں جو ہے وہ اپنے کندھوں کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اس طرح جو ہے کندھوں کے اوپر کیا ہے؟ رکھی ہوئی تھی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نقل کیے دیتا ہوں آپ کے لیے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ محمد بن منقدر راوی کا بیان ہے کہ ایک دن میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ جسم پر ایک ہی کپڑا لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ دوسرا کپڑا ان کے پاس موجود تھا۔ ایک کپڑا جس کے اندر لپٹ کر وہ نماز پڑھ رہے تھے، دوسرا کپڑا ان کے پاس موجود تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا، آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس دوسرا کپڑا موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے جاہل دیکھ لیں، ہمارے جیسے جاہل دیکھ لیں۔ پھر فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کپڑے کو آپ نے لپیٹے ہوئے تھے، سر پہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف آپ کپڑے کو لپیٹے ہوئے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرد کے لیے دوران نماز سر ڈھانپنا ضروری نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں۔
وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے ساتھ آپ سر کا بھی ذکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس طرح کہ اس کے کندھے کیا ہوں؟ ننگے ہوں. تو کندھوں کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر سر ڈھانپنا ضروری واجب ہوتا، فرض ہوتا، تو آپ کندھوں کے ساتھ ساتھ سر کا بھی کیا کرتے؟ ذکر کرتے. لہذا سر ڈھانپنے کی ترغیب دیں گے ہم کہ نماز پڑھو سر ڈھانپ کر، اس کی ترغیب دیں گے، اس کے لیے کہیں گے. لیکن اگر کوئی سر کو نہیں ڈھانپ رہا تو ہم اس کو ملامت نہیں کریں گے، اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس کی آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. جس طرح کندھوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ضروری ہے، کوئی بھی اس طرح نماز نہ پڑھے. حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی کپڑے کا حصہ نہ ہو. صحیح بخاری والی. وہ کہتے ہیں اس حدیث سے ہمیں چند چیزیں ملتی ہیں. اس حدیث سے ہمیں چند پوائنٹ ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں. پہلا پوائنٹ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کندھے ڈھانپنا یہ فرض ہے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایک کپڑے اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں. تو پتہ چلا کہ نماز میں کندھے ڈھانپنا فرض ہے. ایک پوائنٹ یہ ملا. دوسرا، بعض لوگ نماز میں مردوں پر سر ڈھانپنا لازمی قرار دیتے ہیں کہ ضروری ہے مردوں کے لیے، لیکن اس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. شمائل ترمذی صفحہ 71 وغیرہ. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث موجود ہے جی جو عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سر مبارک پر کپڑا رکھتے تھے جی. حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے یزید بن عامر اراکشی، اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور یزید پر جو ہے وہ جرح کے لیے تہذیب و تہذیب جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اسی طرح امام نسائی نے متروک بصری جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا ہے. اسی طرح حافظ حیثمی نے کہا ہے کہ یزید جو ہے عراقی کو جمہور علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے. مجمع الزوائد میں یہ موجود ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہمیں یہ پتا چلا کہ حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، جس طرح کندھے کے بارے میں واضح حکم موجود ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف فقہ میں اس کے بارے میں کیا حکم آیا ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ علماء فقہین کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے. تو دیوبندی اور بریلویوں کی معتبر ایک مستند کتاب ہے، اس کا نام ہے در مختار. کتاب کا نام کیا ہے؟ در مختار. میں لکھا ہے کہ جو شخص عاجزی کے لیے ننگے سر نماز پڑھے تو ایسا کرنا جائز ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ در مختار. مارد مختار جلد نمبر 1 474 پر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ سمجھتا ہے کہ ننگے میں سر آؤں گا تو اس کے اندر جو ہے وہ عاجزی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اسی طرح ان کے سامنے جو ہے وہ ایک سوال آیا، دارالعلوم دیوبند والوں کے سامنے جو ہے سوال آیا ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 494 پر یہ سوال اور اس کا جواب موجود ہے کہ ایک وہ کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص ننگے سر اس لیے سے نماز پڑھے کہ عاجزانہ درگاہ خدا میں حاضر ہو، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا حاضر ہو کہ اس کے اندر عاجزی ہو، اس عاجزی کے اندر وہ اپنے سر پر کوئی چیز نہیں رکھتا، سر ننگا رکھتا ہے، تو کچھ حرج نہیں ہے. تو اس کے جواب میں جو فتویٰ دیا گیا وہ یہ تھا، یہ تو کتب فقہ میں بھی لکھا ہے کہ بنیت مذکورہ ننگے سر نماز پڑھنے میں کراہت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ننگے سر نماز اس لیے سے پڑھتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اس میں عاجزی زیادہ ہے، میں اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ عاجزی سے پیش ہوں، تو اس کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ تو تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ احمد رضا خان مرحوم ان کا فتویٰ کیا ہے اس کے بارے میں. تو کتاب ہے احکام شریعت، حصہ ہے اس کا پہلا، صفحہ ہے 130 جی. امام احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا ہے، جو احکام شریعت، کتاب کا نام احکام شریعت ہے،
حصہ اس کا اول ہے، صفحہ 130 ہے، اس پر یہ عبارت موجود ہے۔ تو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر بنیت عاجزی ننگے سر نماز پڑھ لے تو کوئی حرج اس میں نہیں۔ اب ان کی کتابوں میں جو ٹوپی کو یا اس چیز کو جو ہے وہ ضروری قرار دیتے ہیں، ان کے فتاوا میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی نماز پڑھ رہا اس کے سر کے اوپر کوئی چیز نہ ہو تو ٹوپی پکڑ کے اس کے سر میں یہ ڈال دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تنکوں کی بنائی ہوئی ٹوپیاں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، اور ٹوپی اتارتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دور سے ہی جو ہے وہ اس کے خانے میں ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایسی ٹوپیاں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ٹوپی اللہ کے سامنے آپ پہن رہے ہیں، نماز آپ اللہ کے سامنے آپ کی جو وہ حاضری ہے، یہ جو ٹوپی ہے تلکوں والی ٹوپی، یہ آپ نے نماز میں پہن لیجیے، ضروری اس کے بعد نماز نہیں ہوگی۔ اب کیا یہ ٹوپی پہن کر آپ کسی مجلس میں جا سکتے ہیں؟ کسی آپ جو ہے وہ میٹنگ میں، کسی جو ہے وہ شادی بیاہ میں یہ ٹوپی پہن کر جو ہے وہ جا سکتے ہیں؟ معیوب سمجھا جاتا ہے اس ٹوپی کو سر پہ۔ لیکن آپ اپنی میٹنگ میں کسی بڑے جو ہے فنکشن میں یہ ٹوپی پہن کر نہیں جاتے، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ جو سب سے بڑی بارگاہ ہے اس کے اندر وہ ٹوپی پہن کر جا رہے ہیں، جو لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ پہن کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ جی ان ٹوپیوں کے اندر جو ہے وہ عزت اور وقار کے یہ منافی ہیں۔ یہ جو ٹوپیاں ہیں آج کل پلاسٹک کی نکلی ہوئی ہیں، کہیں ہری رنگ کی ہیں تو کہیں پیلے رنگ کی ہیں تو کہیں سبز رنگ کی، تو کہیں کوئی رنگ ہے، کسی نے جو بنی کلر کا جو ہے وہ کلیجی کلر کا رنگ رکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی اپنے رنگ بھی خاص کر لی ہیں، جی۔ تو ایسی ٹوپیاں جو ہے وہ یہ آپ مجالس وغیرہ عمومی طور پر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ایسی ٹوپیاں جو ہے وہ بہرحال اللہ کے دربار میں جب حاضری ہے تو اس وقت جو ہے وہ آدمی کو اگر ٹوپی اس نے پہننی ہے جی تو خود بہترین ٹوپی جو ہے وہ سلوائے یا جو ہے وہ پگڑی وغیرہ جو ہے وہ رکھے۔ اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تو کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر ڈھانپنا اگر سنت ہے اور اس کے بغیر نماز نقص رہتی ہے تو یہاں پر بڑے ہی ادب کے ساتھ اگر یہ چیز اس کو آپ اتنا ہی ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں، تو کیا کوئی ایسی حدیث آپ دکھا سکتے ہیں جس سے ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے بغیر داڑھی کے نماز پڑھی ہو؟ جی ٹوپی کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ جی تیری نماز نہیں ہوئی، لو جی ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ تو کیا کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے بغیر داڑھی کے نماز پڑھی ہو؟ داڑھی تو اس سے بھی زیادہ اشد ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کسی نے بھی داڑھی کے بغیر، جب داڑھی آ جاتی، جن صحابہ پر جو ہے وہ چھوٹے پھر بڑے ہوئے داڑھی آ گئی، اب جو ہے وہ اس کو صاف نہیں کرنا۔ جو سیگے ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو معاف کر دو، جی یہ سارے سیگے جو ہے وہ احادیث کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا ہی تعجب کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگ داڑھی منڈواتے ہیں اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں شعور تک نہیں ہوتا کہ وہ داڑھی مونڈنے کی وجہ سے کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی داڑھی منڈواتا نماز میں کھڑا ہے، اب نماز کے اندر کھڑا ہو کر اس کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ داڑھی منڈوا کر ایک کتنا بڑا گناہ جو ہے وہ کر رہا ہے، کتنے بڑے گناہ کے اندر جو ہے وہ ڈوبا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور نہ انہوں نے کبھی داڑھی کو کوئی اہمیت بھی نہیں دی، کبھی ایسے لوگوں نے داڑھی کو کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن اس کے برعکس وہ نماز میں امامہ ٹوپی کے معاملے میں کبھی سستی نہیں کرتے۔ جس نے کبھی داڑھی کو اہمیت ہی نہیں دی، لیکن وہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے جیب سے جو ہے وہ چھوٹا سا رومال اس کو جو ہے وہ کونے شونے باندھ لیتا ہے، جب ادھر سے ٹوپی، اس ٹوپی کو بڑی وہ اہمیت دیتا ہے
لیکن وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بغیر نماز نہیں پڑھی اور جس کو ضروری قرار دیا اس کے بارے میں جو ہے ان کو اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ننگے سا نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتے. ہاں اگر وہ امامہ باندھ لے تو ٹھیک ہے, اور جب کوئی ایسا آدمی آئے کہ اس نے امامہ تو باندھ رکھا ہے لیکن داڑھی بڑھواتا ہے تو اس پر امام پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ایک آدمی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے لیکن اس نے داڑھی کٹائی ہوئی ہے, پگڑی باندھی ہے لیکن داڑھی اس نے کٹائی ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا, اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے جی جو سنت رسول ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جو واجب ہے جی, اگر وہ کسی نے کٹائی ہوئی ہے جی اور اس کے سر پر جو ہے وہ ٹوپی نہیں ہے, اس کے اوپر سارے جو ہے وہ اعتراض اس کی ٹوپی پر اعتراض کرنے لگ جائیں گے لیکن داڑھی پر جو ہے وہ کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں کرے گا. ان لوگوں نے شرعی احکام کو بدل کر رکھ دیا ہے, ان لوگوں نے شرعی احکام کو بدل کر رکھ دیا ہے. جس چیز کا مرتبہ جی فرض واجب اور سنت کا ہے اور محبوب سنت کا ہے اس کی اہمیت کو ختم کر دیا, اور جس کا درجہ صرف مستحب تک جو ہے وہ نکل سکتا ہے اس چیز کو کیا کر دیا ہے واجب اور ضروری قرار دے دیا کہ اس کے بغیر ہوگی نہیں, اور اس کو جو ہے وہ بالکل ہی انہوں نے کیا کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے. بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے, نتیجہ جو ہے اور خلاصہ کلام جو ہے وہ نکلتا ہے یہ کہ آدمی کی نماز جو ہے وہ ننگے سر نماز اس کی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, پگڑی کے بغیر ٹوپی کے بغیر ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہم ملامت نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے ٹوپی پگڑی وغیرہ جو ہے وہ باندھ کر نماز جو ہے وہ پڑھتا ہے, رکھ کر سر پہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے مستحب ہے, اس کو جو ہے وہ کرے, اس کو کسی قسم کا جو ہے وہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک آیت کو پیش کیا جاتا ہے, ایک آیت مبارکہ کو پیش کیا جاتا ہے, اور یہ جو آیت ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے 31. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت زینت اختیار کرو. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد جب بھی تم مسجد میں جاؤ تو تم جو ہے وہ کیا کرو زینت اختیار کرو. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اس زینت سے مراد ہے ٹوپی پہننا یا پگڑی رکھنا. حالانکہ اس کا ہم شان نزول دیکھیں, اس آیت مبارکہ کا ہم یہ شان نزول دیکھیں تو شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں لوگ کیا کرتے تھے ننگے جسم پر کوئی لباس نہیں بالکل ننگے طواف کرتے تھے, ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے. یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد جی تم جو ہے وہ کیا کرو جب بھی یہاں پر تمہاری حاضری ہو آؤ تم تو کیا کرو زینت اختیار کرو. اور اس زینت سے جو مراد علماء کرام نے لیا ہے وہ کیا ہے ان کے جو کپڑے. اگر جو ہے اس زینت سے مراد ہے وہ ٹوپی لے لی جائے تو ہر آدمی کی زینت بھی مختلف ہوتی ہے, ہر آدمی کی زینت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کوئی پسند کرتا ہے اس طرح کی ٹوپی, کوئی پسند کرتا ہے اس طرح جالی والی ٹوپی, کوئی ٹیپ ٹوپی پسند کرتا ہے اور کوئی نرم ٹوپی پسند کرتا ہے. پھر جو ہے ان لوگوں کو جواب دینا پڑ جائے گا جی ایک آدمی کالے رنگ کی ٹوپی رکھتا ہے, ایک آدمی سبز رنگ کی ٹوپی رکھتا ہے, ایک آدمی نرم رکھتا ہے, ایک آدمی ٹیپ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں زینت ہے, وہ کہتا ہے اس میں زینت ہے. اگر اس چیز کے اندر اس جو زینت مان لیا جائے تو پھر ہر آدمی کی زینت کیا ہو جائے گی الگ الگ ہو جائے گی, مختلف زینتیں پھر کیا ہو جائے گی. تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ نہ ٹوپی ہے نہ پگڑی ہے, بلکہ ان لوگوں کو کہا گیا جو لوگ کیا کرتے تھے ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے کہ جب بھی تم جہاں تمہاری حاضری ہو تو تم کیا کیا کرو. باقی رہی دوسری بات, اگر زینت کو ہی کہہ لیا جائے تو پھر جہاں عورتیں کہیں گی کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ زینت اختیار کرو, ہم بھی سرخی پاؤڈر لگا کے جائیں گے اس لیے کہ عورتوں کی یہ زینت ہے کہ نہیں بات اس میں جی. اور جو ہے وہ کوئی کہے گا کہ میں جو ہے وہ داڑھی کے بغیر میں خوبصورت لگتا ہوں میں یہ کر کے جاؤں گا, تو اس سے مراد یہ زینت نہیں جو عمومی طور پر لے کر جو ہے وہ ٹوپی یا پگڑی کا جو ہے وہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے, بلکہ اس زینت سے مراد جو ہے جی وہ لباس ہے, وہ لباس ہے
جی جو ان کو پہننے کا جو ہے آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہاری یہاں پر حاضری ہو تو تم جو ہے وہ لباس کو پہنو، بغیر لباس کے یہاں پر جو ہے وہ نہ آؤ۔ تو بہرحال اس کی ساری گفتگو سے جو چیز ہمیں حاصل ہوئی وہ دو لفظوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹوپی، پگڑی، رومال وغیرہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے، بغیر پگڑی کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو نہ روکا جائے گا، نہ ملامت کی جائے گی، نہ اس پر فتویٰ بازی کی جائے گی کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی شروط میں سے یہ نہیں ہے، بلکہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس حالت میں نماز نہ پڑھے اس ایک کپڑے میں کہ اس کے دونوں کندھوں کا ذکر ہے، سر کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کے اندر جو ہے وہ آیا ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کپڑا ہے سر پہ رکھیں، ٹوپی ہے سر پہ رکھیں، عمومی حالت میں نماز میں ٹھیک ہے رکھیں، انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھ رہا تو اس کو ہم ملامت نہیں کریں گے یا اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو جو ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔